ناظرین و سامعین، ماں کا حساب۔ ایک بیٹا پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بن گیا۔ والد کی وفات کے بعد ماں نے ہر طرح کا کام کر کے اسے اس قابل بنا دیا تھا۔ شادی کے بعد بیوی کو ماں سے شکایت رہنے لگی کہ وہ ان کے اسٹیٹس میں فٹ نہیں ہے۔ لوگوں کو بتانے میں انہیں حجاب ہوتا ہے کہ یہ ان پڑھ ان کی ماں یعنی ساس ہے۔ بات بڑھنے پر بیٹے نے ایک دن ماں سے کہا، ماں میں چاہتا ہوں کہ میں اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ کوئی بھی قرض ادا کر سکتا ہوں۔ میں اور تم دونوں خوش رہیں، اس لیے آج تم مجھ پر کیے گئے اب تک کے سارے اخراجات سود سمیت ملا کر بتا دو، میں وہ ادا کر دوں گا، پھر ہم الگ الگ سکھی رہیں گے۔ ماں نے سوچ کر جواب دیا، بیٹا حساب ذرا لمبا ہے، سوچ کر بتانا پڑے گا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ بیٹے نے کہا، ماں کوئی جلدی نہیں ہے، 2-4 دنوں میں بات کرنا۔ رات ہوئی، سب سو گئے۔ ماں نے ایک لوٹے میں پانی لیا اور بیٹے کے کمرے میں آئی اور بیٹا جہاں سو رہا تھا اس کے ایک طرف پانی ڈال دیا۔ بیٹے نے کروٹ لے لی، ماں نے دوسری طرف بھی پانی ڈال دیا۔ بیٹے نے جس طرف بھی کروٹ لی ماں اسی طرف پانی ڈالتی رہی۔ تو پریشان ہو کر بیٹا اٹھ کر چیخ کر بولا کہ ماں یہ کیا ہے، میرے بستر کو پانی پانی کیوں کر ڈالا؟ ماں بولی، بیٹا تو نے مجھ سے پوری زندگی کا حساب بنانے کو کہا تھا، میں ابھی یہ حساب لگا رہی تھی کہ میں نے کتنی راتیں تیرے بچپن میں تیرے بستر گیلا کر دینے سے جاگتے ہوئے کاٹی ہیں۔ یہ تو پہلی رات کا حساب ہے اور تو ابھی سے گھبرا گیا۔ میں نے تو ابھی حساب شروع بھی نہیں کیا ہے جسے تو ادا کرے۔ ماں کی اس بات نے بیٹے کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ پھر وہ رات اس نے سوچنے میں ہی گزار دی۔ شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ماں کا قرض کبھی نہیں اتارا جا سکتا۔ ناظرین و سامعین، پچھلے دنوں ایک صاحب نے اپنے 2 واقعات سنائے۔ دونوں کا تعلق مالی معاملات سے تھا۔ وہ بتانے لگے کہ وہ کوئی بزنس ڈیل کر رہے تھے جس میں انہوں نے نوٹ کیا کہ سامنے والے بندے کا رویہ انتہائی پر اعتماد تھا۔ اس اعتماد کی وجہ یہ تھی کہ وہ شخص کافی پیسے والا تھا اور کسی بھی معاملے میں پیسہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ چنانچہ اس کے پاس موجود دولت نے اسے یہ اعتماد دیا کہ وہ اس بزنس ڈیل کو ہر طرح کے خوف سے بلا تر ہو کر پورے اعتماد سے نمٹائے۔ دوسرا واقعہ انہوں نے اپنا سنایا کہ وہ ایک بینک میں کوئی آن لائن ٹرانزیکشن کر رہے تھے جو کافی بڑی رقم کی تھی۔ ٹرانزیکشن کرنے کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اکاؤنٹ چیک کیا تو وہاں پیسے نظر نہیں آ رہے تھے، مگر وہ معمولی سا بھی پریشان نہیں ہوئے کیونکہ انہیں اعتماد تھا کہ یہ بینک اربوں روپے میں کاروبار کرتا ہے اور بہت بڑا ادارہ ہے۔ چنانچہ ان کے اعتماد کے عین مطابق جب انہوں نے بینک والوں سے رابطہ کیا تو رقم ان کے اکاؤنٹ میں آ گئی۔ میں نے یہ واقعات سنے تو احساس ہوا کہ بندہ مومن اعتماد کے کس مقام پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا بھروسہ ساری دنیا کی دولت اور ساری مخلوقات کے مالک پر ہوتا ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ سراسر رحمت اور صاحب فضل و کرم ہے۔ ایسی ہستی پر جو شخص اعتماد کر کے زندگی گزارے گا، کیسے ممکن ہے کہ وہ ہستی بندے کو بے آسرا چھوڑ دے؟ بندے کو اسباب پورے کرنے چاہیے، کیونکہ یہ نہیں کرتا وہ خدا کو آزماتا ہے، جبکہ یہ دنیا بندوں کو آزمانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ مگر اس دنیا کی آزمائش کے کسی لمحے میں بندے کا یہ اعتماد مجروح نہیں ہوتا کہ اس کا مالک اسے کبھی بے آسرا و بے سہارا نہ چھوڑے گا۔ یہی اعتماد بندے کو مشکل ترین حالات میں بھی ایمان و اخلاق کی راہ سے ہٹنے نہیں دیتا۔ ناظرین و سامعین، ایک لکڑی 1000 دینار لے کر سمندر میں چل پڑی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادھار مانگے۔ اس نے کہا، گواہ لاؤ۔ جواب دیا کہ خدا کی گواہی کافی ہے۔ کہا، ضمانت لاؤ۔ جواب دیا کہ خدا کی ضمانت کافی ہے۔ کہا، تو نے سچ کہا۔ ادائیگی کی میعاد مقرر ہو گئی اور اس نے اسے 1000 دینار گن کر دے دیے۔ اس نے بحری سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہوا۔ جب میعاد پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اس میں بیٹھ کر جاؤں اور رقم ادا کراؤں، لیکن کوئی جہاز نہ ملا۔ جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لے لی اور بیچ میں سے کھوکھلی کر لی اور اس میں 1000 دینار رکھ
دیے اور ایک پرچہ بھی رکھ دیا، پھر منہ بند کر دیا اور خدا تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے، اس نے مجھ سے ضمانت طلب کی، میں نے تجھے ضامن بنایا اور اس پر وہ خوش ہو گیا، گواہ مانگا میں نے، گواہ بھی تجھی کو رکھا اور اس پر بھی خوش ہو گیا۔ اب جب کہ وقت مقرر ختم ہونے کو آیا تو میں نے ہر چند کشتی تلاش کی کہ جاؤں اور اپنا قرض ادا کر دوں، لیکن کوئی کشتی نہیں ملی۔ اب میں اس رقم کو تجھے سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رقم اسے پہنچا دے۔ پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا، لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں۔ یہاں تو یہ ہوا وہاں جس شخص نے اسے قرض دیا، جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا اور آج اسے آ جانا چاہیے تھا تو وہ بھی دریا کے کنارے آ کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے گا یا کسی کے ہاتھ بھجوائے گا، مگر شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس طرف نہ آئی تو یہ واپس لوٹا، کنارے پر ایک لکڑی دیکھی تو اس نے یہ سمجھ کے کہ خالی تو جا ہی رہا ہوں، کیوں نہ اس لکڑی کو لے چلو، پھاڑ کر سکھا لوں گا، جلانے کے کام آئے گی۔ گھر پہنچ کر جب اسے چیرتا ہے تو اسے اشرفیاں نکلتی ہیں، گنتا ہے تو پوری 1000 ہوتی ہیں۔ وہیں پرچے پر نظر پڑتی ہے، اسے بھی اٹھا کر پڑھتا ہے۔ پھر ایک دن وہی شخص آتا ہے اور 1000 اشرفیاں پیش کر کے کہتا ہے کہ یہ لیجیے اپنی رقم، معاف کیجیے گا، میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو، لیکن کشتی نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور دیر لگ گئی۔ آج کشتی ملی، آپ کی رقم لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا میری رقم آپ نے بھجوائی بھی ہے؟ اس نے کہا میں تو کہہ چکا ہوں کہ مجھے کشتی نہ ملی۔ اس نے کہا اپنی رقم واپس لے کر خوش ہو کر چلے جاؤ، آپ نے جو لکڑی میں ڈال کر اسے توکل اللہ دریا میں ڈال دیا تھا اسے خدا تعالیٰ نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی پوری رقم وصول کر لی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین و سامعین، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اس کے بچوں کے سامنے بڑی بے دردی سے مارا، جس سے بچے خوف زدہ ہو کر رونے لگے۔ بچوں کا یہ حال دیکھ کر ماں رنجیدہ ہو گئی۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر مارا تو روتے ہوئے کہنے لگی میں بچوں کی وجہ سے رو رہی ہوں، اور پھر اچانک کہا کہ میں جا کر تیری شکایت کروں گی۔ جس پر شوہر نے کہا تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں تجھے باہر جانے کی اجازت دوں گا؟ بیوی نے جواب دیا کیا تیرا خیال ہے تو نے دروازے اور کھڑکیوں سمیت سارے رابطے کے دروازے بند کر دیے ہیں؟ کیا اسی لیے تو مجھے شکایت کرنے سے روک لے گا؟ شوہر نے انتہائی تعجب کے ساتھ کہا کہ پھر تم کیا کرو گی؟ بیوی نے کہا میں رابطہ کروں گی۔ شوہر نے جواب دیا تیرے سارے موبائل میرے پاس ہیں، اب جو تو چاہے کر۔ جیسے ہی بیوی حمام کی طرف لپکی، شوہر نے سمجھا شاید یہ حمام کی کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش کرے گی، اس لیے بھاگ کر جلدی سے حمام کے باہر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ عورت نکلنے کی بالکل کوشش نہیں کر رہی تو وہ واپس اندر آیا اور حمام کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ حمام سے باہر نکلی تو چہرہ وضو کے پانی سے تربتر اور لبوں پر بہت ہی پیاری سی مسکراہٹ سے جا رکھی تھی۔ اس عورت نے کہا میں تیری صرف اس شکایت کروں گی جس کے نام کی تو قسم اٹھاتا ہے، اس سے مجھے تیری بند کھڑکیاں، تیرے مقفل دروازے اور موبائلوں کی ضبطگی سمیت کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی، اور اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ شوہر نے اپنا رخ بدلا اور کرسی پر بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اندر جا کر بیوی نے نماز ادا کی اور خوب لمبا سجدہ کیا۔ شوہر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ عزبی میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے لگی تو شوہر اس کی طرف لپکا اور ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ سجدے میں میرے لیے کی گئی بد دعائیں کافی نہیں ہیں؟ عورت نے پرسوز لہجے میں کہا کہ تیرا خیال ہے کہ میں اس سب کے بعد بھی جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اتنی جلدی اپنے ہاتھ نیچے کر لوں گی؟ شوہر نے کہا کہ باخدا یہ سب مجھ سے غصے میں ہوا ہے، میں نے قصدن نہیں کیا۔ بیوی نے کہا اس لیے میں تیرے لیے تھوڑی دعا پر اکتفا نہیں کر سکتی، بد دعائیں تو میں شیطان کے لیے کر رہی تھی جس نے تجھے غصہ دلایا۔ میں اتنی احمق نہیں ہوں کہ اپنے شوہر اور شریک حیات کے لیے بد دعا کروں۔ یہ سن کر شوہر کی آنکھوں سے آنسو کی دھار لگ گئی اور اس نے بیوی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی آپ کو برائی کے ارادے سے نیچا نہیں کروں گا۔ یہی وہ نیک بیوی ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے خیر خواہی کی تاکید کی تھی۔ تم ان کے بن کر رہو، وہ تمہاری بن رہ کے رہیں گی۔
ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں. ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں.